عطا فرمائے۔ اس کے بعد مجھے اور تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں تشریف لائے۔ آپ کا آنا مبارک، آپ کا آنا رحمت، آپ کا آنا بہاریں، لوگوں کے لیے روشنیاں، لوگوں کے لیے فائدہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، لانے کے بعد سب سے پہلا کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا 40 سال کے بعد، وہ لوگوں کو سمجھایا۔ سب سے پہلا کام، جس وقت تک کسی ملک کے اندر، کسی گھر کے اندر، کسی خاندان کے اندر، کسی ادارے کے اندر، کسی محکمے کے اندر نصیحت کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں اور سمجھانے والے لوگ موجود ہوتے ہیں، برائیوں سے روکنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں، وہ ادارہ، وہ ملک، وہ جگہ اور وہ گھر، وہ برادری، وہ خاندان کبھی بھی تباہ نہیں ہوتے۔ ان کی تباہی کی وجہ ہی یہی ہوتی ہے کہ جب لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کو تسلیم نہیں کرتے، اور پھر ان میں کوئی سمجھانے والا نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ لوگ تباہ ہو جاتے ہیں اور برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی بے شمار جگہوں کے اندر یہ بیان فرمایا ہے کہ جب تمہیں اللہ ہدایت دے دے، تمہیں روشنی مل جائے، تمہیں رہنمائی مل جائے، تمہیں دین اسلام پہ چلنے کی توفیق مل جائے، اور پھر اس کے بعد تم اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ اللہ کی نافرمانی کی جا رہی ہے، اللہ کی زمین پر اللہ کو نہیں مانا جا رہا، لوگ اللہ کو چھوڑ رہے ہیں، لوگ دین اسلام کو جان بوجھ کر چھوڑ رہے ہیں، لوگ دین اسلام پہ عمل نہیں کر رہے، برائیاں عام ہیں، زنا عام ہے، شراب عام ہے، حرام کاریاں عام ہیں، اور فرمایا کہ اس وقت تمہارے اوپر یہ ضروری ہے کہ تم ان لوگوں کو سمجھاؤ، ان لوگوں کو یہ بتاؤ کہ ان چیزوں کے اندر بربادی ہے، ان چیزوں کے اندر اللہ نے فائدہ نہیں رکھا بلکہ نقصان ہی نقصان ہے، فائدہ اللہ کی بات کو ماننے میں ہے، اللہ کی نافرمانی میں نقصان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو بڑے آسان انداز کے ساتھ کیا کہ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ اکیلے تھے، اور جب آپ اس دنیا سے تشریف لے کر گئے تو آپ کے ساتھ لاکھوں لوگ موجود تھے، اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ آپ نے لوگوں کو شعور دیا، آپ نے لوگوں کو منشور دیا، آپ نے لوگوں کو دستور دیا اور جینے کا سلیقہ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے، یعنی جنت کی دعوت دیتا ہے، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اور جنت کی طرف انسان اسی وقت جائے گا جب اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کی جائے گی، اور جب انسان
ان کی بات کو نہیں مانے گا، فرمایا کہ وہ جنت کے راستے پہ نہیں ہے بلکہ وہ ہلاکت کے راستے پہ۔ ایک جگہ فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، آپ لوگوں کو سمجھاتے رہیں، آپ کی بات نہیں مانتے نہ مانیں، آپ کی تابع داری نہیں کرتے نہ کریں، آپ اس چیز کی بالکل بھی پرواہ نہ کریں کہ کون آپ کی بات کو مانتا ہے اور کون نہیں مانتا، آپ کا کام سمجھانا ہے۔ وَذَكِّرْ، آپ ان کو نصیحت کریں، فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور نصیحت ایمان والوں کو نفع دے گی اور اس کے علاوہ کسی کو بھی نہیں۔ نصیحت کا فائدہ خوش نصیب انسانوں کو ہوتا ہے، جن لوگوں کے نصیب اچھے ہوتے ہیں ان کے نصیحت کام آتی ہے۔ جیسے کہ باپ اپنی اولاد کو سمجھاتا ہے، جو اولاد اچھی ہوتی ہے وہ باپ کی باتوں کو مانتی ہے۔ جس اولاد کے نصیب اچھے ہوتے ہیں وہ اولاد باپ کی تابع داری کرتی ہے، لیکن جو اولاد بد نصیب ہوتی ہے وہ دنوں میں باپ کی نافرمانی میں اتراتی ہے اور باپ سمجھانا چھوڑ دیتا ہے۔ ایک جگہ فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اے نبی آپ اپنے رب کی طرف لوگوں کو بلائیں، اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو بلائیں، ان کو بتاؤ کہ آج تمہارے پاس ٹائم ہے، وقت ہے، نصیحت کو سن لو، فائدے میں رہو گے، اور اگر نہ سن سکے ہوا میں اڑا دیا باتوں کو اور اپنی من مانی والی زندگی گزارتے رہے تو فرمایا کہ یاد رکھنا سوائے تباہ و بربادی کے تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا۔ ایک آیت کے اندر فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، تعاون کرو، مدد کرو، لیکن نیکی میں ایک دوسرے کے ساتھ کرو۔ یعنی انسان کسی کو کہتا ہے کہ یار میں اکیلا ہوں، میں نے نماز پڑھنی ہے، جماعت کیا ہو گئی ہے، تو میرے ساتھ کھڑا ہو کر چلو جماعت کروا لیتے ہیں تو ہمیں 27 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ فرمایا کہ اس میں تعاون کرو۔ ایک غریب آدمی ہے، مقروض ہے، اور تم نے زکوٰۃ دینی ہے، عشر دینا ہے، تمہیں اس کے علم میں ہے کہ وہ اپنا قرض ادا نہیں کر سکے گا، تم اس کا اس مال میں سے قرض ادا کر دو، یہ ہے تعاون۔ ایک آدمی بھوکا ہے، اس کے پاس کھانا نہیں ہے، تمہارے علم میں ہے، تم اس کو اپنے گھر میں لا کر کھانا کھلاؤ، یہ ہے تعاون۔ ایک آدمی جھوٹ بول رہا ہے، تم اس کو جھوٹ سے روکو اور اس کو کہو کہ سچ بولو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور درست بات کرتے رہو۔ اگر تم نے تھوڑی سی ڈنڈی ماری، غلط بات کی، فرشتے فوراً تمہاری بات کو لکھ لیتے ہیں اور تمہیں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ نیکی میں تعاون کرو ایک دوسرے کے ساتھ، اور برائی سے ایک دوسرے کے ساتھ مت تعاون کرو۔ کوئی آدمی تمہیں کہے کہ آ جاؤ میرے ساتھ بیٹھ کر جناب والا جوا کھیلو، یہ کوئی تعاون نہیں۔ کوئی آدمی تمہیں کہے کہ آؤ ہم بیٹھ کر گوشت وغیرہ پکا کر ہم شراب پیتے ہیں، یہ کوئی تعاون نہیں۔ کوئی آدمی کہتا ہے کہ یہاں ڈھول کھڑکے گا، پیسے اڑانے ہیں، میرے ساتھ کھڑے ہو کر پیسے اڑاؤ، فرمایا کہ یہ کوئی تعاون نہیں ہے۔ کوئی آدمی تمہیں آ کر کہے کہ آؤ ہم اکٹھے بیٹھ کر تاش کھیلتے ہیں، یہ کوئی تعاون نہیں ہے۔ گناہ کے تعاون سے اپنے آپ کو بچاؤ اور نیکی کے تعاون سے اپنے آپ کو آگے کرو، اور اس میں تمہارے لیے فائدہ ہے۔ آگے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مومن کے دوست، مومن مومن کے بھائی ہیں۔ میرے بھائیوں، اس دنیا میں اگر کسی دوست کا نقصان ہو جائے ہم افسوس کرنے جاتے ہیں، کسی دوست کی فصل نہ ہو ہم افسوس کرنے جاتے ہیں
کسی دوست کی کوئی بھینس یا کوئی اور جانور بیمار ہو ہم افسوس کرنے جاتے ہیں، اگر مر جائے ہم افسوس کرنے جاتے ہیں، اگر کوئی بیمار ہو جائے ہم حال چال پوچھنے جاتے ہیں، اگر گھر میں آگ لگ جائے ہم افسوس کرنے جاتے ہیں، یا کوئی بھی اس کو دنیاوی نقصان ہو ہم اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں۔ لیکن افسوس اگر ایک آدمی زنا کر رہا ہے ہم اس کو روکنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ایک آدمی جھوٹ بول رہا ہے ہم اس کو نصیحت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جیسے دنیا کا نقصان ہے ایسے ہی زنا کرنا، شراب پینا، جھوٹ بولنا، حرام کھانا، غلط بیانی کرنا، فرار کرنا، اور اسی طرح سے بد نظری کرنا، آوارہ گردی کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، بدماشیاں کرنا اور گالیاں دینا، جس طرح وہ نقصان ہے یہ بھی نقصان ہے، لیکن یہ آخرت کا نقصان ہے، وہ دنیا کا نقصان ہے۔ دنیا کے نقصان میں ہم ایک دوسرے کے معاون ہیں لیکن آخرت کے نقصان میں معاون نہیں۔ میرے بھائیوں، میرا بیٹا اگر دکان پہ نہ جائے تو ہم گالیاں نکالتے ہیں، اگر مسجد میں نہ آئے تو ہم کچھ نہیں کہتے۔ میرا بیٹا 10 روپے غلط استعمال کرے ہم اس کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا یہ بڑی مشکل سے آتے ہیں، اگر قرآن کی تلاوت نہ کرے تو ہماری زبان سڑ جائے کہ ہم اس کو کہہ دیں قرآن پڑھو۔ میرا بیٹا اگر کوئی تھوڑی سی کام کے اندر سستی کرے، جانوروں کی دیکھ بھال میں سستی کرے، ٹائم پہ آ کر چارہ نہ ڈالے، ہم تنبیہ کرتے ہیں کہ اس کو سمجھاؤ۔ لیکن اگر وہی بیٹا ساری رات آوارہ گردی کرتا ہے، باپ اس کو یہ نہیں کہتا کہ بیٹا تو ٹائم پہ گھر پہ آ کر اور ٹائم پہ فجر کی نماز پڑھ کر پڑھا۔ یہ فقدان ہے ہمارے اندر نصیحت کرنے کا۔ خیر خواہی کا اصل خیر خواہی یہ ہے میرے بھائیوں کہ تمہیں اللہ کی طرف بلایا جائے، تمہیں بتایا جائے کہ تم دنیا میں کیوں آئے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اس دنیا میں رہ کر تم نے جنت کو لینا ہے، اس دنیا میں رہ کر تم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اس دنیا میں رہ کر تم نے اللہ کو پانا ہے، اس دنیا میں رہ کر تم نے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ ایک آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل کو، اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور وہ جہنم کی آگ کہ جس کے اندر لکڑیاں نہیں ڈالی جائیں گی اس کو بھڑکانے کے لیے، وقودها الناس والحجارہ، اس کا جو ایندھن ہوں گے وہ پتھر اور انسان ہوں گے۔ اس آگ کے اندر جو تپش آئے گی وہ انسانوں کی وجہ سے آئے گی، وہ آگ جو جوش پکڑے گی وہ انسانوں کی وجہ سے پکڑے گی، وہ آگ جو جلے گی وہ انسانوں کی وجہ سے جلے گی۔ جیسے کہ ہم دنیا کی آگ جلاتے ہیں، لکڑیاں لاتے ہیں، جب تک لکڑیاں رہتی ہیں وہ آگ جلتی رہتی ہے، جب لکڑیاں ختم آگ بجھ جاتی ہے۔ اسی طرح سے جیسے دنیا میں جہنم کی آگ، جیسے دنیا میں آگ لکڑیوں کی وجہ سے جلتی ہے، جہنم میں وہ آگ جو ہوگی انسانوں کی وجہ سے جلے گی، اس کا ایندھن، اس کا بالن انسان ہوں گے۔ اب ہم تھوڑا سا اگر بیٹے کا نقصان ہو، تھوڑا سا بیٹے کو چوٹ آئے، ہمیں دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن اگر وہی بیٹا نماز نہ پڑھے اور اپنے آپ کو جہنم کے راستے پہ ڈالتا ہے، باپ کو دکھ۔ یہ ماحول ایک ایسا بن چکا ہے کہ یہاں دنیا کے نقصان کو نقصان سمجھا جاتا ہے اور آخرت کے نقصان کو نقصان نہیں سمجھا۔ حضرت منیر رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ آتا ہے، کہتے ہیں کہ میں مکہ کے گلیوں میں جا رہا تھا، میں نے دیکھا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ فرما رہے تھے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ۔ ہم تو کہتے ہیں نا کہ یار جتنے کو لگیا رہنے تو، یہ اللہ نہیں کہتا،
کیوں بھیجا اللہ نے 1,24,000 نبیوں کو؟ کیوں بھیجا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیوں حضرت حسین نے اپنے خاندان کو شہید کروایا؟ جسے کوئی لگیا رہنے دیتے؟ کیوں حضرت ابوبکر نے دعوت کو لوگوں کو سمجھانے میں اپنے آپ کو بے ہوش کروایا؟ کیوں حضرت بلال رضی اللہ تعالی نے اپنے آپ کو تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا؟ کیوں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ٹکڑے کروائے؟ کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ پہنچے؟ کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 10 سالہ زندگی کے اندر 100 جنگوں کے قریب تشکیل دی اور 27 جنگوں کے قریب خود تشریف لے کر گئے؟ کیونکہ پتہ چلا کہ یہ معاشرہ ایک جو سلجھانے کا معاشرہ ہے، سمجھانے کا معاشرہ ہے، یہ معاشرہ نہیں کہ یہاں کوئی لگا ہے۔ حضرت منیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں آیا تو آپ دعوت دے رہے تھے اور بدلے آپ کو کیا مل رہا تھا؟ فَمِنْهُمْ مَنْ تَفَلَ فِي وَجْهِهِ، کوئی آپ کے چہرے پہ تھوک رہا تھا۔ یہ میں نے کتاب کے حوالے سے میں نے یہ حدیث پڑھی اور فوراً میں نے وہ حوالہ دیکھا۔ کوئی آپ کے چہرے پہ تھوک رہا تھا اور فَمِنْهُمْ من سبہ، اور کوئی آپ کو گالی دے رہا تھا اور کوئی آپ کو فَمِنْهُمْ من تراب، کوئی آپ کے اوپر مٹی ڈال رہا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے جا رہے تھے، سمجھائے جا رہے تھے کہ لوگوں کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، اے لوگوں کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرت منیب کہتے ہیں میں ایک طرف کھڑا ہو گیا، آپ اپنی آنکھوں میں آنسو لا کر لوگوں کے پاؤں پکڑتے، لوگوں کے ہاتھ پکڑتے، لوگوں کے چہروں کو ہاتھ لگاتے، لوگوں کی داڑھیوں کو ہاتھ لگاتے، لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑتے اور وہ بدلے میں آپ پہ تھوکتے، آپ پہ مٹی ڈالتے، آپ کو برا بھلا کہتے، لیکن آپ سارا دن یہی مکہ کے بازاروں میں کرتے رہتے، کیونکہ اللہ نے فرمایا تھا صرف سمجھانا ہے، ان کو کوئی جواب نہیں۔ اور جب دوپہر ہوتی، وہ کہتے ہیں کہ جب دوپہر ہوئی ایک بیٹی آئی، اس کے ہاتھ میں پانی تھا، اس نے آپ کے ہاتھ دھلائے، آپ کا چہرہ دھلایا اور چہرہ دھلا کر وہ واپس چلی گئی۔ میں نے ساتھ والے سے پوچھا کہ یہ کون بچی تھی؟ تو اس نے کہا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب تھی، کہ آپ سارا دن ان کو دعوت دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں اور بدلے میں یہ آپ کو تکلیفیں دیتے ہیں، اور یہ دوپہرے آ کر آپ کو پانی پلاتی ہے، آپ کو چہرہ دھلواتی ہے، آپ کے ہاتھ مبارک دھلواتی ہے۔ یہ ہے دین میرے بھائی، یہ ہے دین۔ دین صرف اپنے بارے میں سوچنے کا نام نہیں ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، اس میں فرمایا کہ تم بہترین امت ہو۔ اس وجہ سے نہیں کہا گیا تمہیں بہترین امت کہ تمہارے پاس مال زیادہ ہے، مال تو فرعون قارون کے پاس زیادہ تھا۔ تمہیں بہترین امت اس وجہ سے نہیں کہا گیا کہ تم نوجوان زیادہ ہو، وہ قوم عاد قوم ثمود جسموں میں ہم سے بڑھ کر تھے۔ ہمیں بہترین امت اس لیے نہیں کہا گیا کہ ہم کھیتی باڑی میں پہلے نمبر پر ہیں، قوم نوح کھیتی باڑی میں پہلے نمبر پر تھی۔ ہمیں بہترین امت اس لیے نہیں کہا گیا کہ ہم جو ہے دنیا داری میں پہلے نمبر پر ہیں، قوم شعیب پہلے نمبر پر تھی۔ ہمیں بہترین امت اس لیے نہیں کہا گیا کہ ہم زیادہ خوبصورت ہیں، ہم سے پہلے قوم عاد قوم ثمود خوبصورتی میں آگے تھے۔ ہمیں بہترین امت اس لیے کہا گیا کہ جہاں تم نے اپنے بارے میں سوچنا ہے وہاں تم نے پوری دنیا کے بارے میں سوچنا ہے، وہاں تمہارے اندر ایک غم ہو کہ میرا بھائی غلط کام کیوں کرتا ہے، تمہارے اندر یہ دکھ ہو کہ میرا بھائی نماز کیوں نہیں پڑھ رہا، تمہارے اندر یہ درد ہو کہ یہ شراب کیوں پیتا ہے، تمہارے اندر یہ تکلیف ہو کہ یہ معاشرہ حرام کی طرف کیوں جا رہا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں بہترین امت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھنا لوگوں، جب تمہارے آنکھوں کے سامنے غلط کام ہو
اور تم روک سکتے تھے، تم نے روکا نہیں، سمجھا سکتے تھے، تم نے سمجھایا نہیں، یا تمہارے ماتھے میں وقت نہیں آیا کم کام کی وجہ سے، فرمایا کہ یاد رکھنا تم دعائیں کرو کہ اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا، رد کر دے گا تمہاری دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالی۔ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مکہ سے جنگل کی طرف نکل پڑے، آپ کا کام لوگوں کو سمجھانا تھا۔ وہاں ایک آدمی موٹا بھارا تگڑا جسم کا بکریاں چرا رہا تھا، جس کا نام حضرت رکانہ رضی اللہ عنہ تھا۔ آپ نے اس کو کہا یار تو اتنا خوبصورت ہے، اتنا نوجوان ہے، اگر تو کلمہ پڑھ لینا تو جنت میں جانے والا بن جائے گا اور جنت سے بچ جائے گا۔ حضرت رکانہ ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، آپ نے جب اس کو دعوت دی تو اس نے اپنے بازو اوپر کیے، اس طرح پہلوان تھا نا، بازو اوپر کر کے کہنے لگا اگر آپ مجھے کشتی کریں اور کشتی میں آپ مجھے ہرا دیں، میں کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے۔ میرے بھائیوں، میرے نبی نے تو خدا کی قسم کافروں کو مسلمان کیا، اور ہم مسلمانوں کو کافر بنا رہے۔ دیوبندی دوسروں کو کافر کہتے ہیں، دوسرے دیوبندیوں کو کافر، فلانا بے ایمان ہے، فلانا غلط ہے، فلانا غلط ہے۔ اور میرے نبی نے تو یہودیوں اور عیسائیوں کو دعوت دے کر اسلام میں لے کر، ہمارے اندر اتنی ایک دوسرے کے بارے میں نفرت بیٹھ گئی ہے، ہم ایک دوسرے کی بات سننا نہیں سنتے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اگر یہ میری کشتی کی وجہ سے اسلام میں داخل ہوتا ہے میں تیار ہوں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ یعنی ہوگی کشتی، مکہ کی چوک میں ہوگی؟ آپ نے فرمایا مجھے منظور ہے۔ حضرت ابوبکر پریشان ہوئے، آپ مسکرا کر کہا کہ پریشان نہ ہو۔ چوک میں آ گئے اور آ کر وہ بھی آ گیا، اس نے اپنی برادری قوم ساری بلائی، اور کشتی جب وہ میدان میں آیا کپڑے پہن کر اپنے جو کشتی والے، تو جب آپ کے سامنے آیا آپ نے بازو پکڑا نیچے گرا دیا۔ آپ کے پاس تو 40 چلکیوں کی طاقت سی اور دنیا کی 4000 مردوں کی طاقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے، آپ کے سامنے وہ کیا تھا؟ لیکن عاجزی اتنی تھی کہ کبھی سر کو اوپر نہیں کیا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب آپ 4000 مردوں کی طاقت رکھنے والے نبی جب زمین پر چلتے تھے اتنی عاجزی تھی، دیکھنے والا سمجھتا تھا کہ اب گرے، جیسے جو ہے سروں کے اوپر آپ کے پرندے بیٹھتے تھے، نیچے کا اس طرح گردنیں نیچے، عاجزی تواضع۔ آپ نے اس کا بازو پکڑا اور زمین پہ گرا دیا، اور اس نے زمین پہ لیٹے ہوئے اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے بھائیوں، جو برکات سمجھانے کی ہے نا، جو برکات دعوت کی ہے، جو روشنی سمجھانے سے آتی ہے نا اس دنیا کے اندر، جو مقام سمجھانے سے ملتا ہے، جو ماحول سمجھانے سے سدھرتا ہے، اور جو راہ راست ایک دوسرے کو سمجھانے سے ملتی ہے، وہ کسی اور طریقے سے نہیں مل سکتی۔ آپ نے مثال دی، فرمایا بلکہ کہ لوگوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک جہاز سمندر میں سفر کر رہا، اس کی 2 عمارتیں ہوں، یہ مشکاہ شریف کی حدیث ہے، ایک اوپر اور ایک نیچے ہو، نیچے والی پانی کے نیچے ہو اور اوپر والے لوگ بیٹھے ہوں۔ اوپر آ کر کوئی آدمی کسی کو آ کر بتائے کہ نیچے ایک بے وقوف آدمی ہے، وہ کوہاڑے سے نیچے والے جہاز کا، نیچے والی عمارت کا پھٹا نکال رہا ہے، یا اس کے اندر سوراخ کر رہا ہے، اور سمندر کے اندر وہ جہاز ہو۔ فرمایا کہ اگر اوپر والے نیچے نہ دوڑے اور اس کا نہ ہاتھ پکڑا، اس کو نہ سمجھایا، تو جیسے وہ نیچے والا تباہ ہو رہا ہے ایسے ہی اوپر والا بھی تباہ ہو جائے۔
اب اوپر والے جا کر نیچے والے کو سمجھائیں گے کہ بھائی یہ جہاز تباہ ہو جائے گا، یہ جہاز برباد ہو جائے گا، اگر تم نے اس کو اس کے ہاتھ سے نہ پکڑا، اس نے اگر سوراخ کر دیا، اس کے اندر پانی آ گیا، فرمایا بربادی ہو جائے گی اور اوپر والے بھی نہیں بچے۔ اگر آج معاشرے کے اندر گناہ ہے، آج اگر معاشرے کے اندر بے نمازی ہیں، آج اگر معاشرے کے اندر غلط کام کرنے والے ہیں، سود کھانے والے ہیں، زانی ہیں، شرابی ہیں، گندی محفلیں ہیں، اور اگر خاندان کے بڑے لوگوں نے یا ماحول کے بڑے سلجھے ہوئے لوگوں نے یا نمازیوں نے ان کو جا کر نہ سمجھایا، تو جہاں فرمایا کہ وہ تباہ و برباد ہوں گے، وہاں دوسرے بھی تباہ و برباد ہوں گے۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جاؤ جبرائیل فلانی بستی کو تباہ و برباد کر دو، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تو ایک بزرگ آدمی ہے، تہجد گزار ہے، فرمایا کہ اس کو بھی تباہ و برباد کر دو، مرنے کے بعد میں حساب کتاب لوں گا کس نے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں، کیونکہ وہ اس بستی کے اندر رہتا تھا، جب گناہ ہوتا تھا کبھی اس کے ماتھے میں وٹ نہیں آیا، اس وجہ سے اس کو بھی تباہ و برباد کر۔ پہلا کام یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، کیا آپ نے فرمایا کہ نبی اب کھڑے ہو، 40 سال کے بعد اب کھڑے ہو اور معاشرے کو ڈراؤ، ان کو بتاؤ کہ اپنے آپ کو ایک اسلام میں لے آؤ، تمہارے لیے فائدہ ہے، اگر نہیں لے کر آؤ گے تو تمہارے لیے نقصان ہی نقصان ہے۔ اور سمجھانا کیا ہے؟ ہمارے ہاں تو دعوت یہ ہوتی ہے کہ میری جماعت میں آ جاؤ، میری جماعت میں آ جاؤ، میری جماعت میں آ جاؤ، میری جماعت کی دعوت ہے۔ اصل دعوت ہے کیا؟ سمجھانا ہے کیا؟ ایک اذان اس کے اوپر غور کر لیں، ہمیں ساری دعوت مل جائے گی۔ یہ اذان کیوں 5 دفعہ دی جاتی دن میں؟ کیا ایک دفعہ کافی نہیں تھی؟ کیونکہ اس ماحول کو، اس معاشرے کو بار بار نصیحت کرنے کی ضرورت تھی، اس وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ ہر روز 5 دفعہ لوگوں کو اذان دے کر سمجھاؤ۔ پھر اذان کے بعد اقامت کیوں دی جاتی ہے کہ دوبارہ پھر سمجھاؤ۔ جتنا زیادہ سمجھاؤ گے اتنا زیادہ معاشرہ جو ہوگا وہ صحیح لائن پہ آئے گا، اتنی زیادہ لوگوں کے اندر نیک اعمال کا شوق پیدا ہوگا، اتنا زیادہ لوگ نیک اعمال کی طرف آئیں گے جتنا زیادہ سمجھانے والے لوگ ہیں۔ 5 دن اپنے گھر کے اندر بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو کہو 5 دن میں تمہیں اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک صرف اپنے خاندان کے اندر، اپنے بھائیوں کے اندر اللہ کی قسم 5 دفعہ دن میں اتنا کہہ دو کہ بھائی نماز پڑھا کرو، بیٹا قرآن کی تلاوت کیا کرو، خود اٹھو، خود آؤ مسجد میں نماز پڑھو، اپنی بیوی کو سمجھاؤ، تمہارے گھر کے اندر ایک بندہ بھی بے نمازی بن جائے تو اگلے جمعے آ کر مجھے بتا دیں۔ لیکن پوری ہمت، پوری کوشش۔ اب سمجھانا کیسے ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، کہ اپنے رب کی بڑائی کو بیان کرو۔ پہلا لفظ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور نہ مال، نہ تجارت، نہ ملازمت، نہ زمین، نہ آسمان، نہ ہوائیں، نہ پہاڑ، نہ درخت، نہ چرند، نہ پرند، نہ جہاز، یہ سارے اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج ہے۔ یہ لفظ بولو۔ اور دیکھو ہم صبح دکان کھولتے ہیں، کیوں؟ دکان کی عظمت دل میں ہے۔ ہم ٹیلی فون سنتے ہیں، کال آنے والے کی عظمت دل میں ہے۔ ہم کوئی آدمی آ کر اپنی دکان بند کر کے اس کی بات سنتے ہیں کیونکہ اس کی عظمت دل میں ہے، اور اذان سن کر ہم مسجد میں آ کر نماز اگر پڑھیں گے، عظمت ہوگی تو پڑھیں گے، اگر اللہ کی عظمت دل میں نہیں ہوگی کبھی نہیں پڑھیں گے۔ میرے بھائیوں، جو بندے نماز نہیں پڑھتے مجھے بتاؤ، وہ دکان پہ آ کر اگر کوئی ان کو بڑا وڈیرا آ کر آواز مارے، کیا وہ دکان وہ گلہ چھوڑ کر اس کی بات سننے نہیں جاتی؟ صرف وجہ کیا؟ اس کا دماغ نے قبول کر لیا کہ یہ بڑا ہے، اور اللہ اکبر کی، اللہ کی پڑھائی نے ابھی تک دماغ کو قبول نہیں کیا۔ صرف میری زبان کے لفظ، اللہ کی قسم، جب میرے دل میں یہ لفظ بیٹھ گئے پھر میرے لیے اللہ کے علاوہ مجھے کچھ بھی نہ سمجھے۔ آگے فرمایا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ ان کو گواہی دو کہ اللہ سب کچھ اللہ ہے،
اللہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں، سب مخلوق ہیں، خالق اللہ ہے۔ بلکہ ہرمزان ایک کافر تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس ان کو قیدی لا کر لایا گیا نا، وہ کہنے لگا میرے دوستوں ڈیکوئی والوں، اس کے لفظ سننے والے خدا کی قسم، اس نے کہا کہ اے عمر، تم تو ہمارے پاؤں دباتے تھے، تم تو ہماری نوکریاں کھاتے تھے، تم تو ہمارے ملازم تھے، جب سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے دلوں میں اللہ کی محبت ڈال دی ہے، اس وقت سے ہم تمہارے غلام بن گئے۔ ہمارے اور تمہارے درمیان فرق اتنا ہے کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے، تم اللہ کو مانتے ہو، اس وجہ سے تم ہم پہ حاوی ہو، ورنہ اس کے علاوہ اگر اللہ کو چھوڑ کر دیکھو پھر ہمارا مقابلہ کرو، ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح تم ہمیں گرفتار کر سکتے۔ لیکن ایک اللہ کی وجہ سے ہمیں اس دنیا میں شکست ہے، اور آج جب تک مسلمانوں نے اللہ سے محبت رکھی، اللہ کو اپنی زندگی میں رکھا، اس وقت تک مسلمانوں نے پوری دنیا میں حکمرانی کی، اور جب انہوں نے دل سے نکال دیا اللہ کو، زندگی سے نکال دیا، آج سب کچھ ہوتے ہوئے ہم ان کے بغیر ایک سانس نہیں لے سکتے، غیر مسلموں کے، امریکہ کے بغیر ہم ایک قدم نہیں اٹھا سکتے۔ جب ایک اللہ کو مانو گے مخلوق تمہاری تابع ہوگی، اور جب اللہ کو چھوڑو گے تم ساری مخلوق کے تابع ہوگی۔ جب ایک اللہ کے در پر آؤ گے ہزاروں دروں سے جان چھوٹ جائے گی، جب ایک اللہ کا در چھوڑ دو گے اللہ اس در کو ہزاروں لاکھوں دروں کے اوپر جھکا کر اللہ اس پیشانی کو ذلیل کر کے رکھ، اور پھر ماننا کیسا؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، سنت کے مطابق، تابع داری کے مطابق۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے جب قبرص جزیرے کو فتح کیا، وہاں تلوار کو زمین پہ رکھ کر رونے لگے۔ کسی نے پوچھا خوشی کا موقع ہے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک وقت آئے گا ہم نے نبی کی تابعداری کر کے پوری دنیا کو فتح کر لیا، ایک وقت آئے گا کہ کلمہ مسلمانوں کا پڑھنے والے ہوں گے، نام محمد رسول اللہ کا لینے والے ہوں گے، لیکن وہ غلام بن چکے ہوں گے، کیونکہ زندگیوں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ نکل چکا۔ جب ایران کا صحابہ نے چاروں طرف سے جب اس کو گھیرا تو ایران نے چین کے بادشاہ کو پیغام بھیجا کہ میرے ساتھ تعاون کرو اور میری مدد کرو۔ چین کے بادشاہ نے ایران کو بلایا، کہا کہ جس نے تجھے چاروں طرف سے گھیر رکھا وہ کیسے ہیں؟ کہا کہ ان کے پاؤں میں جوتے نہیں، ان کی جسموں پہ کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، ہاتھوں میں ٹوٹی ہوئی تلواریں ہیں۔ کہا کہ میں مالی پوزیشن نہیں پوچھ رہا، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جس کو وہ فالو کرتے ہیں، جس کے پیچھے وہ چلتے ہیں، اس کی تابعداری میں وہ کیسے؟ کہا کہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک دوسرے کے بغیر پانی نہیں پیتے، ایک دوسرے کے بغیر کھانا نہیں کھاتے، اور اپنے لیڈر کی سنت سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ نیند چھوڑ سکتے ہیں، سکون چھوڑ سکتے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو چین کے بادشاہ نے کہا جاؤ ان سے صلح کر لو، تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ شیطان ہمارا مقابلہ نہ کر سکے، کافر ہمارا مقابلہ نہ کر سکے، اپنی زندگی میں سنت نبوی لے آؤ، تم دنیا میں حاوی بن کر زندگی گزارو گے، کبھی مغلوب نہیں۔ اور اس کے بعد حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، یہ دعوت ہے کہ لوگوں آؤ نماز کی طرف۔ نماز میں نفع ہے، نماز میں مال ہے، نماز میں دولت ہے، نماز میں سکون ہے، نماز میں راحت ہے، نماز کے اندر انسان کے لیے خیر ہی خیر ہے، نماز میں قبر کی زندگی میں سکون ہے، نماز میں قیامت کے دن جنت کے سارے دروازے کھلیں گے، جہنم کے سارے دروازے بند ہو جائیں گے۔ نماز سے انسان کے لیے اچھے فیصلے آتے ہیں، نماز کی وجہ سے انسان اپنے رب کو مناتا ہے، نماز کی وجہ سے انسان اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، نماز کی وجہ سے انسان اپنے رب کے ساتھ سرکوشی کرتا ہے، نماز کی وجہ سے انسان اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ نماز میری نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میرے نبی کے دل کا سکون ہے، اور سب سے زیادہ ذکر قرآن میں نماز کا ہے، سب سے زیادہ ذکر حدیث میں نماز کا ہے، سب سے زیادہ پابندی کے ساتھ جس چیز کو پڑھا وہ نماز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آج مسلمان اسی عمل کو چھوڑ،
چھوڑو۔ فرمایا ایک عالم بڑی درد کے ساتھ بیان کر رہا تھا کہ نماز کے اندر روزی رکھی ہے اور ہم نے نماز پڑھنے کو اپنا نقصان سمجھا ہوا ہے کہ اگر دکان بند کر کے آئیں گے تو ہمیں تو کچھ بھی نہیں۔ نماز کے اندر فرمایا کہ آبادی رکھی ہے، ہم کہتے ہیں نماز کے لیے وقت نکالیں گے تو فلانا جگہ فلانی جگہ جو ہمارا نقصان ہوگا ہم وہاں ٹائم پہ پہنچ نہیں سکیں گے۔ فرمایا کہ ایک دفعہ پڑھ کر تو دیکھو اللہ تمہارے لیے فیصلے کیسے آسان کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر، اے لوگوں جان لو اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، سارے فیصلے اللہ کی طرف سے۔ اور فرمایا کہ سمجھاؤ، دعوت دو، جتنی دے سکتے ہو دو، تھکو نہ، اکو نہ۔ اگر دائی ہو تو پکے دائی بنے، ڈرامے بازی نہیں۔ ہمارے ہاں زیادہ تر ڈرامے بازی چلتی ہے۔ ہم دور دور تک دنیا کے سفر کرتے ہیں، لیکن بد نصیبی یہ ہے کہ جب ہم اپنی جگہ پہ آتے ہیں تو وہاں ہمارا کام زیرو ہوتا ہے۔ خدا کی قسم صرف ایک لیبل ہے ہمارے اوپر، ورنہ میرے صحابہ نے جب لوگوں کو سمجھانا شروع کیا تو بلکہ ہارون رشید کے دور کا ایک واقعہ آتا ہے کہ کہا کہ فلانی بستی ہے، پہاڑوں کے اوپر ہے، وہاں جا کر لوگوں کو سمجھاؤ، شاید وہاں سمجھے نہ ہوں گے۔ ایک پورا سال لگا اس جگہ کا راستہ بنانے میں۔ جب ہارون رشید کے علماء وہاں پہنچے تو وہاں اذانیں ہو رہی تھی، تو پوچھا کہ تمہیں کس نے سمجھایا؟ صحابہ کی قبروں کی طرف اشارے کر کے کہا کہ یا صحابہ آئے تھے، انہوں نے ہمیں یہ دین سمجھایا تھا اور ہم دین اسلام میں داخل ہو گئے تھے۔ راستے نہیں تھے چلیے۔ اور پھر آخری بات میرے بھائیوں، اگر کوئی ہمیں مت دے، کوئی سمجھائے تو ہمیں اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اس کی بات کو سننا چاہیے۔ ایک جگہ ہم سمجھانے گئے تو بندہ کم کر رہا سی، کہتا ہاں جی کدھر ہے جی؟ اسی گیا جی تھوڑا جہا دعوت ہے کرو جی، تسی کی کہنا؟ اللہ نے آسمان بنایا، اللہ نے زمین بنایا، اللہ نے فلانا بنایا، اس کے علاوہ کوئی گل ہے تو دسو۔ میرے بھائیوں اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اگر یقین آ جائے اللہ نے آسمان بنایا، زمین بنائی اور اللہ نے بنایا اور یقین دل میں آ جائے اور زندگی میں آ جائے تو ان بلاروں پہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت کی دعا کرتا ہے۔ یہ عام لفظ نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ عام لفظ نہیں ہے۔ اس لفظ کے فرمایا جو کہتے ہیں الحمدللہ، الحمدللہ، فرمایا کہ اللہ کہتا ہے اس کے لیے ترازو ہی نہیں جو میں اجر دوں گا قیامت کے دن، بغیر ترازو کے اس کو دوں گا۔ کوئی فرشتہ اس کا ثواب، لیکن کرامن کاتبین کہتے ہیں یا اللہ فلانے نے الحمدللہ کہا کہ اس کا اجر میرے اوپر چھوڑ دو، میں جانوں تو ہو جائے۔ ان کے پاس فرشتوں کے بعد لکھنے کی طاقت نہیں۔ مت اڑاؤ جو تمہیں سمجھائے اس کے مذاق، ان کو مت کہو کہ جاؤ اپنا کام کرو ہمیں کرنے دو، بلکہ با ادب ہو کر ان کی بات کو سنو، نصیحت کو سنو۔ ہو سکتا ہے اللہ تمہارے با ادب ہونے کی وجہ سے تمہاری زندگی میں ہدایت لے آئے اور دین اسلام دے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ فلانے بندے کو جا کر دعوت دو۔ کہتے ہیں میں اس کو جا کر سمجھایا، میں نے دعوت دی، اس نے آگے سے مجھے جواب دیا کہ ایو شیء ربک الذی تدعا ہوا من ذہب ہوا من فضۃ ہوا من نحاس ہوا من حدید، کہ جس رب کی تو دعوت دے رہا ہے مجھے بتا، وہ رب لوہے کا ہے، وہ رب چاندی کا ہے، وہ رب سونے کا ہے، وہ پیتل کا ہے۔ کہتے ہیں میں واپس آ گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے مجھے یہ جواب دیا، کہا دوبارہ پھر جا کر اس کو سمجھا۔ کہتے ہیں میں پھر چلا گیا، پھر میں نے اس کو وہی کہا، اس نے پھر وہی لفظ کہا، کہنے لگے پھر میں آیا، کہنے لگے پھر میں نے کہا، پھر میں گیا، کہا جا کر پھر دعوت دو۔ تیسری دفعہ دعوت دے کر جب میں واپس آیا کہا جا کر اس کا انجام دیکھ لو۔ کہتے ہیں جب انجام دیکھا آسمانوں سے بجلی آئی اور اس بجلی نے اس کو جلا کر راکھ کر مذاق نہ اڑاؤ۔ عمل بات کی بات ہے، سنو تو صحیح کم سے اس کی بات کو غور تو کرو کہ اس کے وزن، اس کے الفاظ تو دیکھو، شاید وہ الفاظ کو وزنی، شاید ان الفاظوں کے اندر کچھ ہو، شاید ان الفاظوں کے اندر ہمیں کوئی رہنمائی مل جائے، شاید ان الفاظوں کی وجہ سے ہماری دنیا بن جائے، شاید ان الفاظوں کی وجہ سے ہمیں دین اسلام پہ چلنے کی توفیق مل جائے۔
اور سمجھانا اور سمجھنا میرے بھائیوں دونوں عمل کبھی نہ چھوڑ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دور دور تک جاؤ، کم سے کم اپنے بچوں کو تو سمجھو، کم سے کم اپنی فیملی کو تو سمجھو، کم سے کم اپنے ایک ادارے کے اندر کوئی غلط کام ہو رہا ہے وہاں تو دعوت، کم سے کم ایک ماحول کے اندر پڑوسی دائیں بائیں اس کو تو کہو، ایک جگہ پہ تمہارے جو ملازم ہیں، تمہارے ماتحت ہیں، ان کے آگے تو ہاتھ جوڑ کر کہو کہ یار تو اچھے کام کیا کر، یار تو جھوٹ چھوڑ دے، یار تو نماز پڑھا کر، یار تو اللہ کی تابع داری کر، یا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام میں آ، یا تو نماز سیکھ لے، یا تو قرآن سیکھ لے۔ یہ چیزیں کم سے جو جن لوگوں کا تعلق ہمارے ساتھ ہے، کم سے کم یہ لفظ، یہ بات ہم ان کے لیے تو کر سکتے۔ بس اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ایک درد نصیب فرمائے کہ اس درد کی وجہ سے ہم ایک اچھے دائی بنیں اور لوگوں کو سمجھانے والے بنیں، اور کوئی ہمیں سمجھائے تو ہم اس کی نصیحت پہ عمل کرنے والے بنیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔